یہ کہانی ہے حضرت آدم علیہ السلام کی، جب اللہ تعالیٰ نے زمین میں ایک خلیفہ پیدا کرنے کا ارادہ فرمایا۔ فرشتوں نے عرض کیا، اے اللہ، کیا تو زمین میں ایسے کو پیدا کرے گا جو فساد کرے اور خون بہائے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، بے شک میں وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے مٹی سے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو تمام چیزوں کے نام سکھائے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے فرمایا کہ اگر تم سچے ہو تو ان چیزوں کے نام بتاؤ۔ فرشتوں نے عرض کیا، اے اللہ، ہمیں وہی علم ہے جو تم نے ہمیں سکھایا ہے۔ پھر حضرت آدم علیہ السلام نے اللہ کے سکھائے ہوئے نام بیان کر دیے۔ تب اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم دیا کہ آدم کو سجدہ کریں۔ اللہ کے حکم پر تمام فرشتوں نے آدم علیہ السلام کو سجدہ کیا، مگر ابلیس نے غرور کی وجہ سے انکار کر دیا۔ ابلیس نے تکبر سے کہا، میں آگ سے پیدا ہوا ہوں اور آدم مٹی سے، اس لیے میں بہتر ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے غرور کو ناپسند فرمایا اور اسے اپنی رحمت سے دور کر دیا۔ ابلیس نے کہا، اے اللہ، مجھے قیامت کے دن تک مہلت دے دے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، تجھے مہلت دی جاتی ہے۔ ابلیس نے کہا، میں آدم اور اس کی اولاد کو سیدھے راستے سے بھٹکاؤں گا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو جنت میں رہنے کا حکم دیا، اور اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کے لیے حضرت حوا علیہ السلام کو پیدا فرمایا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، تم دونوں جنت میں رہو اور اس کی نعمتوں سے فائدہ اٹھاؤ۔ ابلیس چھپ کر آدم اور حوا کو دیکھ رہا تھا اور انہیں بہکانے کا منصوبہ بنا رہا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، تم دونوں اس جنت میں رہو مگر اس ایک درخت کے قریب نہ جانا۔ ابلیس نے چالاکی سے آدم اور حوا کے دلوں میں وسوسہ ڈالنا شروع کیا۔ ابلیس نے کہا، اگر تم اس درخت کا پھل کھاؤ گے تو تم ہمیشہ زندہ رہو گے۔ ابلیس کے دھوکے میں آ کر وہ اس درخت کے قریب چلے گئے۔ پھر انہوں نے اس درخت کا پھل کھا لیا جس سے اللہ نے منع فرمایا تھا۔ پھر آدم اور حوا کو اپنی غلطی کا احساس ہوا اور وہ بہت شرمندہ ہو گئے۔ انہوں نے اللہ سے معافی مانگی اور سچی توبہ کی۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ قبول فرما لی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے انہیں زمین پر بھیج دیا تاکہ انسانوں کی زندگی کا آغاز ہو۔ زمین پر انسانوں کی زندگی کا آغاز حضرت آدم اور حوا سے ہوا۔ یہ واقعہ ہمیں سکھاتا ہے کہ غلطی کے بعد سچی توبہ اللہ کو بہت پسند ہے۔